محرم الحرام کے ان ایام میں تذکرہ شہدائے کرب و بلا کے عنوان پر ہمارا یہ پروگرام منعقد ہے۔ اللہ عز و جل وعلا ہمارے ان پروگراموں کو اپنی اور اپنے محبوب کی اور محبوب کے محبوبوں کی محبت میں قبول فرمائے۔ حضرت سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تذکرہ ایسا تذکرہ ہے کہ جس کو لکھنے والا بھی اپنے دل پر قابو نہ پا سکا اور پڑھنے والا بھی آنسوؤں کا خراج دیتا ہے اور سننے والا بھی ذکر حسین پہ آ کر نگاہوں کو جھکاتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر میرے حضور کو سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی تو مصطفیٰ جانے جانا کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کے لیے صبر و استقامت کی دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کا سفر، اس مضمون کو ہم آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ 61 ہجری کا آغاز ہوا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ چونکہ یہ شام میں تھا تو اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ شہر مدینہ کے لوگوں کی میرے لیے بیعت لی جائے، اور 4 نام سر فہرست ہیں جن سے ہر صورت میں بیعت لی جائے۔ کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ 4 لوگ میری بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ ان میں ایک نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا، اور ایک نام حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا، اور ایک نام حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، اور بڑا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ پیغام گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شخص محب اہل بیت تھا۔ اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قاصد روانہ کیا کہ حضور آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے، وگرنہ میں حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ احباب کی توجہ درکار ہے کہ مضمون تقریری انداز سے ہٹ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گورنر مدینہ کے پاس تشریف لائے۔ اس نے آپ کے سامنے جو بات تھی وہ ساری کی ساری رکھ دی۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم صبح کریں گے۔ میرے جیسا ایسے شخص کی بیعت چھپ کر تو نہیں کر سکتا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ وہاں سے اٹھے اور گورنر مدینہ نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی ہو، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لا رہے تھے کہ ایک خبیث النفس شخص وہاں بیٹھا تھا، جس نے گورنر مدینہ سے کہا تو غلط کر رہا ہے، تیرے پاس وقت کے حاکم کا آرڈر موجود ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک اور انہیں بیعت کرنے پر مجبور کر، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو تیرے پاس اختیار ہے، تو سر کو قلم کر۔ تجھے نہیں خبر کہ حسین ابن علی اگر یہاں سے چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئے۔ یہ آواز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں، آپ وہاں سے پیچھے ہٹے، نیام سے حیدری تلوار نکالی، شجاعت کے ساتھ اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو جانتا ہے ہم کون ہیں، اور تجھے پتہ ہے جس کی بیعت کے لیے تو کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟
پھر آپ نے اپنا تعارف انہیں سنایا اور فرمایا سن، اگر تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، میں حسین ابن علی ہوں، شیر خدا کا بیٹا ہوں، نبیوں کے سردار کا نواسا ہوں، میرے جیسا شخص ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ رہا وہ شخص تو یزید فاسق فاجر شارب الخمر وقاتل النفس، وہ گناہ کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، میں ایسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لائے گا اور اپنی بہن حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے فضائل و مناقب ہم آخر میں آ کر پڑھیں گے، آپ سے آ کر کہا کہ بہن حالات سازگار نہیں ہے، لگ یوں رہا ہے کہ جیسے ہمیں ابھی شہر مدینہ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ فیصلہ کیا اور گھر والوں کو کہا کہ آپ قافلے کی تیاری کیجئے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی کا نام حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو خبر ہوئی، کہاں جانے کا ارادہ فرما لی، ارشاد فرمایا فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد نہیں خبر کہ کہاں جائیں گے۔ عرض کی کہ اگر تو مکہ جا رہے ہیں تو پھر تو اچھا ہے، لیکن ساتھ عرض کی حضور مکہ جائیے گا لیکن مکہ سے آگے کوفہ جانے کا کبھی بھی ارادہ نہ کر، وہ غدار لوگ ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فی الحال تو مکہ کا ہی ارادہ ہے اور پھر وہاں جا کر دیکھیں گے کہ حالات کس کروٹ جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے کربلا کے سفر کا آغاز کیا، اس کی خبر شہر مدینہ میں حضرت امام محمد بن حنفیہ تک پہنچ، تو جب آپ کو یہ خبر ہوئی کہ میرے بھائی کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے، آپ کے آنسوؤں سے وہ وضو والا برتن بھر گیا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے تیاری کر راتوں رات شہر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ ہوا۔ القصہ مختصر کہ آپ رات ہی کے وقت حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کے لیے آ گئے۔ کس حال میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے در مصطفیٰ پہ اپنا آخری سلام کیا، شاید اس کی کوئی جھلک وہ شخص جان سکتا ہے جس کو ایک بار بھی مدینہ پاک کی حاضری میسر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ اللہ پر پہلی نظر مشکل ہوتی ہے اور گنبد خضرا پہ آخری نظر ڈالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، نہ جانے کس انداز سے سلام کیا ہوگا۔ حضور سیدی و مرشدی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، شہر بغداد کا ایک سید تھا جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح و شام سلام پڑھتا تھا۔ اتفاق ہوا وقت نے ساتھ دیا تو وہ مدینہ پاک حاضر ہو۔ یہ 5ویں ہجری کی کہانی ہے۔ جب در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے تو آ کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر صبح و شام درود پڑھتا ہوں اور آپ نے مجھے آ کر خوابوں میں کئی بار اپنا دیدار کروایا ہے۔ حضور آج آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے مڑ کے جانا نہیں چاہتا، آپ کے ہاتھ پر مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ مدینہ ہے، وہاں تھوڑے لوگ نہیں، کم و بیش 50,000 کے لگ بھگ لوگوں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے حضور کا ہاتھ مبارک آیا اور اس سید نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر مصافحہ بھی کیا تھا، چومنے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ یہ 5ویں صدی کی کہانی ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو 61 ہجری میں سلام کے لیے آئے ہیں، پھر وہ تو تابعین میں سے بھی نہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ڈائریکٹ میرے حضور کے نواسے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر محبت آپ سے فرمائی ہے کسی اور سے فرمائی نہیں، تو پھر کس انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام عرض کیا۔ اور پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے جنت
البقی تشریف لے. جنت البقی میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا مزار اور ان کے قدموں میں حضرت امام حسن پاک کا مزار ہے. پھر وہاں پر حاضری دی. تفصیل میں گئے بغیر بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. آپ وہاں حاضری دینے کے بعد شہر مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں. ہم مدینہ سے جائیں تو ہماری آنکھیں برستی ہیں. میں تصورات کی دنیا میں کہہ رہا ہوں شاید جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو پھر مدینہ کے در و دیوار بھی میرے آقا امام حسین کی جدائی پہ روئے ہوں. کیا کیفیات بنی ہوں جب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر مدینہ کو چھوڑا. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پاک جا رہے تھے تو رستہ میں بہت سارے قبیلوں کے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی. حاتم طائی کا آپ نے بڑا نام سن رکھا ہے. حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم اس سے بھی رستے میں ملاقات ہوئی. کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں. عرض کی حضور ہمارے قبیلہ میں آ جائیے نا, ہم دل و جان سے اپنی تلواریں لے کر صبح و شام جاگ کر حضور کے شہزادوں کا پہرا دیں گے. آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ تک پہنچے. لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی عزم مصمم کر رکھا تھا کہ ہم فی الحال مکہ ہی جا رہے ہیں. جیسے آپ مکہ شریف پہنچے, میں ساری باتیں درمیان کی چھوڑ رہا ہوں, اہل کوفہ کو پتہ چل گیا کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے. خط لکھنے شروع کر دیے. ایک خط نہیں, دو خط نہیں, کثیر تعداد, بعض علماء نے سینکڑوں تک, بعض نے ہزاروں تک لکھا ہے. اتنے خط آئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ فرما لیا. صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب اس کی خبر ہوئی کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام آگے آ گئے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے صحابہ عرض کرتے حضور ہماری بات مانیے, کوفہ تشریف نہ لے جائیے, یہاں مکے میں رہیے, اللہ کا حرم ہے, آپ یہاں تشریف رکھیے, ہم لوگ یہاں ہیں, آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کا پہرا دیں گے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوفہ جانے کا ارادہ کر چکے, اتنے سارے خط آ چکے, اور اگر ہم نہیں جاتے تو لوگ کیا کہیں. پھر یہ مشورے میں طے پایا کہ ایک مرتبہ آپ رک جائیں, پہلے کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں, کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے ہیں تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے, اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ تک خبر آئے, اور پھر حالات سازگار ہوں تو ہمیں جانا چاہیے, اور حالات ٹھیک نہ ہوں تو پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے. پھر کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہو. آپ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے. کوفہ میں کیا حالات پیش آ گئے, کس درد کے ساتھ آپ شہید ہوئے, اور آپ کے بچے چھوٹی عمر کے وہ ننھے دو پھول کس طرح شہید ہو گئے, یہ سارا مضمون کل ہمارا وقت جتنا تھا وہ ہو گیا.